ابھی آج کل جو یہ گلف وار بھی چل رہی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ آپ کا ابھی تک کا کیا تجزیہ ہے؟ میرا جو ہے نا اس میں بلکہ وہی بات پریڈکشن والی آ گئی اسٹارٹ سے کچھ بیسس پہ میرا اس میں تھا کہ ابھی تک جو جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جب شروع کر رہے تھے تو دنیا بھر کے اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ جس وار میں جا رہے ہو، جو آپ آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہے ہو، یہ اس طرح سے ہوگا نہیں، کیونکہ آپ تو ایبرپٹلی اس میں گئے اور آپ نے اسیس ہی نہیں کیا کہ گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے. مطلب یہ آپ رجیم چینج ہو جاتی ہے، لیکن رجیم چینج کے لیے جو بہت ساری بیسک ریکوائرمنٹس ہیں نا، اس میں ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ پبلک نکلے گی نہیں نکلے گی. سب سے بڑی بات یہ ہے آپ نے ایزیوم کر لیا. پہلے تو آپ تیاری کیا کرتے تھے نا، پہلے تو آپ یہ خفیہ رکھ کے جو CIA وغیرہ کام کرتی تھی اس پہ ان کا گراؤنڈ ورک ہوتا تھا وہ آل آف اے سڈن وہ سب کچھ تیار ہوتا تھا اور جس دن آپ کرتے تھے اس دن آپ وہ پیچھے آپ کے لوگ ریڈی ہوتے تھے. اب آپ کی پریپریشن ہی کچھ نہیں ہے. آپ نے ابھی انہوں نے ریسنٹلی لوگوں کو دوسری بات یہ کہ اب آپ اوپن ہو گئے ہو. پہلے آپ یہ سب کنفیڈینشیل رکھتے تھے، ڈی کلاسیفائی، جس طرح اب وہ خاص طور پہ وینزویلا کے معاملے میں تو ٹرمپ پریپیئرڈ تھے. اس کی وائس پریزیڈنٹ کو آپ نے تیار کیا ہوا تھا، اس میں آپ نے گراؤنڈ ورک کیا تھا، اس میں آپ نے کوئی 10 سال 15 سال لگایا آپ نے، اور لگانے کے بعد جس وقت آپ نے ان کو اٹھایا تو آپ تیار تھے پیچھے کیا ہوگا، یو نیو اٹ. اور اس میں آپ نے جو کیا اس میں آپ نے جو اپنے آبجیکٹیو سیٹ کیے، وہ آبجیکٹیو سیٹ کرنے میں آپ کے جو اسٹریٹجیز بنائی، آبجیکٹیو بنائے، وہ بھی آپ کو بھی ابھی ہم اس میں بات کریں گے کہ خود بھی آپ کو نہیں پتہ. آپ کی کنٹرڈکشن یہ ہے کہ آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ وار از فنش، بس ہو گیا ہے، کام ہو گیا، ہم نے یہ بھی تباہ کر دیا، نیوی بھی تباہ کر دی، ایئر فورس بھی تباہ کر دی، سب کچھ ہم نے کر دیا ہے، تو وار از فنشڈ، آلموسٹ ڈن. اور ایرانی کہہ رہے ہیں جی ابھی تو، اور آپ کا ڈیفنس منسٹر صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسی دن سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ ابھی اٹس جسٹ بگننگ، یہ تو ابھی آغاز ہے، یہ تو ابھی سٹارٹ ہے. اور آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے کال کر رہا ہے پوٹن کو کہ بھئی ہمارا راجنامہ کروا دو. تو یہ آپ ایک ہی دن میں کر رہے ہو، سارے کام ایک ہی دن میں کر رہے ہو، اور اتنی کنٹرڈکشنز اور اتنے میسج آ رہے ہیں. اور آپ کا جو ایڈورسری ہے اس کی آپ پریزیڈنٹ کو دیکھیں، اسپیکر کو دیکھیں، اس کے ایڈوائزر کو دیکھیں، سب کی یونینیمسلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی سیز فائر نہیں کرنا، ہم نے لڑنا ہے، اٹس اے لانگ وار. appear to be very composed in the way they conduct میڈیا کی. جو ان کے انٹرویوز وغیرہ میں سن رہا تھا، ان کے جو فائنانس منسٹر کے بھی، پریزیڈنٹ کے بھی، تو وہ سارے وہ ان کی ایک ہی، جن کو آپ کہہ رہے ہو کہ جی ہم نے ڈسرپشن کر دی، ہم نے ان کی کمیونیکیشن تباہ کر دی ہے، ہم نے ان کے لیڈر کو مار دیا ہے. اور پھر آپ اس سائیکی کو نہیں سمجھ رہے ہو کہ ان کے امام کو مارنا، ان کے لیڈر کو مارنا، اس کے بعد تو سب ہر بندہ مرنے کو تیار ہو گیا ہے. یہ آپ اس سائیکی کو سمجھتے ہی نہیں ہو، اس طرف آپ گئے ہی نہیں ہو، اس پر آپ نے نہ کوئی اسٹڈی کی ہے. آپ نے اس کو، آپ کا یہ خیال تھا کہ اس کو ہم مار دیں، تو آپ نے تو ان کو بالکل یونائٹ کر دیا. اور اگر جو مخالف تھے بھی اس حکومت کے، وہ تو ڈر کے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ادھر تو دنیا پاگل ہوئی ہے نا. آپ اس وقت جلوس کو نکال سکتا ہے؟ کسی کی ہمت ہے کہ آپ کا ان کا سپریم لیڈر مرا ہوا ہے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرو کہ اب ABCD لبرل سیکولر کوئی بندہ ہمت کرے گا اور جلوس نکالے گا؟ اٹس ناٹ پاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس پر بھی کسی نے تھنکنگ نہیں کی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو امریکن کیمپ ہے، جو امریکہ اسرائیل کیمپ ہے، اس کے حالات یہ ہیں کہ ان کے اپنے سیلف کنٹرڈکشن ہے بہت زیادہ. ان کو آبجیکٹیو آپ اگر دیکھیں، اسٹریٹجی ان کی کیا تھی، آبجیکٹیو ان کے 3-4 آبجیکٹیو تھے. نمبر 1 ان کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم نے رجیم چینج کرنی ہے. دوسرا آبجیکٹیو ان کا یہ تھا کہ ہم نے ان کی جو نیوکلیئر ویپن جو وہ کہہ رہے ہیں سو ماس ڈسٹرکشن، اس کو ہم نے ان کو ختم کرنا ہے. پھر آپ کا یہ تھا کہ ان کا جو میزائل سسٹم ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. پھر آپ کا یہ تھا کہ جی ہم نے ان کی جو پراکسیز آپ ہیں یمن اور لیبنان، یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو اس صورتحال کو آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے. اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم جو نتنیاہو ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی ٹویٹس بھی آتی ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ 40 سال سے اٹ واز مائی ڈریم کہ ان کو ختم کرنا، میرا ڈریم تھا. اور آپ نے ڈریم اچیو کرنے کے لیے جب کیا تو نمبر 1 پہ آپ آ جاتے ہیں. نمبر 1 آبجیکٹیو رجیم چینج. تو رجیم چینج میں آپ نے یہ ہوا کہ آیت اللہ خامنائی 86 ایئرز کو آپ نے ریپلیس کر کے 40 ایئر کا آیت اللہ خامنائی، اور اس سے زیادہ ہارڈ لائنر ہے، اس سے زیادہ ٹف ٹائم آپ کو دینے والا ہے. اور اس کا بیٹا ہے، اس کی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کمپرومائز کسی چیز کو وہ کر سکتا ہے. پہلا آبجیکٹیو تو آپ کو یہ ہو گیا. دوسرا آپ کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ نے اس کی نیوکلیئر کوئی کیا، آپ نے اتنی بمباری کی ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے ہسٹری میں. اتنی زیادہ آپ ان کو
1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر آپ نے سارا ایمونیشن استعمال کر لیا. آپ پریپیئرڈ تھے, آپ کو لوکیشن ساری کا پتہ ہوگا نا. جب آپ نے سٹارٹ کیا آپ کو ساری لوکیشنز کا پتہ تھا, آپ نے ساری لوکیشنز آلموسٹ ہٹ کر لی ہوں گی, اسی لیے تو آپ سافٹ ٹارگیٹس کی طرف ابھی آپ جا رہے ہیں. تو آپ نے ہٹ کر لی ہیں, تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ جو ان کی نیوکلیئر سائٹس تھیں آپ نے کہاں ہٹ کی ہیں. دوسرا, آپ کا جو آپ نے میزائل سسٹم ان کا ہے وہ تو آپریٹو ہے, وہ تو کام کر رہا ہے, وہ تو ابھی بھی آپ کی میزائل یہاں سے نکل کے جاتے ہیں اور اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچتے ہیں, جو جون میں نہیں تھا. جب آپ بات کریں نا, جون لاسٹ ایئر جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی اس میں ان کی ایکوریسی نہیں تھی, اور ابھی ان کی آپ ایکوریسی کو دیکھو اور کتنے سسٹم کو وہ یہاں سے جب نکلتا ہے آپ کا, تو آپ کس سسٹم کو ڈاج کر کے آپ جاتے ہو. آپ خلیج سے شروع کرتے ہو, گلف سے, کویت سے آپ شروع کرتے ہو. کویت ہے, اس میں آپ کے بحرین میں یہ سارے سسٹم تھے, اس نے ڈسرپٹ کر لیے سارے پہلے دن ہی. پہلے 24 گھنٹے 36 گھنٹے میں اس نے جتنے آپ کے بیسز تھے سب بیسز کو ایکوریٹلی اس نے ہٹ کیا سب کو. وہاں سے آپ جب نکلتے ہو عراق کی طرف جاتے ہو, پھر عراق سے آپ نے سارے ڈیفنس سسٹم کو ڈاج کرتے ہوئے آپ نے جارڈن جانا ہے, اور پھر اس کے بعد اسرائیل جس وقت آپ پہنچتے ہو تو 6 فلیٹ آپ کا بیٹھا ہوا ہے میڈیٹرینین میں. وہاں سے آپ کا ڈیفنس, وہاں بھی آپ کے میزائل ہیں, وہ بھی انٹرسیپٹر آپ کے ہیں, وہاں سے وہ اٹھتے ہیں. پھر جس وقت آپ اسرائیل کے اندر جاتے ہو تو وہاں آپ کی 3-4 لیئرز ہیں. ان کا آئرن ڈوم, ہاں آئرن ڈوم تو ان کا بالکل آخری ہے نا, وہ تو 5 سے 70 کلومیٹر تک بالکل انر سائڈ ہے, اور اس سے نکلنا اسرائیل کے خیال میں تھا ہی ناممکن. ان کے جو سب سے باہر والی لیئر ہے ایرو 2 بھی ہے اور ایرو 3 بھی ہے, اس کو آپ نے کراس کر کے جانا ہے. اور یہ آپ ابھی اسرائیل سے باہر ہوتے ہو, وہاں سے ان کا سسٹم آپریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہاں سے ان کا میزائل آپ کو جا کے ٹارگٹ کرتے ہیں, ہٹ کرتے ہیں. پھر اس کا جو نیکسٹ اس کا لیول آتا ہے, پھر اس کا آخری لیول آئرن ڈوم آ جاتا ہے. تو اس سب کو کراس کر کے آپ کا یہاں سے میزائل چل رہا ہے اور 10-12 سسٹم کو ڈاج کر کے ہٹ کر رہا ہے, اور یہ پچھلی بار سے زیادہ ایکوریٹ ہو رہا ہے. بے شک آپ نے 20 بھیجے, 20 میں سے 2 چلے گئے, 4 چلے گئے, 6 چلے گئے, ہٹ تو کر رہے ہیں اور ہٹ ٹارگیٹس کو کر رہے ہیں. تو آپ نے جو سوچا تھا, جس طرح کی جس وقت پریزنٹیشنز گورنمنٹ میں نے کام کیا نا, تو جس طرح کا آپ پریزنٹیشن دے رہے ہو بڑی خوبصورت قسم کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. آپ نے ایک سین کریٹ کیا کہ جو ہی ہم ان کے آیت اللہ کو ہم ہٹ کریں گے اور اس کی سینئر لیڈرشپ کو ہم مار دیں گے, اور اس کے سارے ہم جرنیل بھی ہم ہٹ کر لیں گے, ایک جگہ پہ ہم نے کر لیا تو کیاس ہو جائے گا, افراتفری ہو جائے گی, اور ان کی کمیونیکیشن ڈسرپٹ ہو جائے گی, اور پھر اس عرصے میں لوگ باہر نکل آئیں گے, اور پھر ہم رجیم چینج ہو جائے گی اور ہم اس کو آکوپائی کر لیں گے. یہ آپ نے ایک سین کریٹ کیا, اور انہوں نے بھی اپنے اینڈ پہ رضا پہلوی جو ہے ان کو تیار کیا. آپ اندازہ کریں کہ جس کے ساتھ وہ پرینک ہوا آپ نے سنا ہوگا, حد ہے نا, مطلب کس لیول کا آدمی ہے, کس طریقے کا آدمی ہے, اور جس بندے سے نفرت وہ کوئی ختم تو نہیں ہوگی نا. آپ کا اس کا باپ تھا, کس طریقے سے اس کو نکالا گیا, آپ نے ریپلیسمنٹ کیا ڈھونڈی ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ ریپلیسمنٹ آپ نے اناؤنس بھی کر دی, اور وہ ریپلیسمنٹ اسرائیل میں جا رہا ہے اور ان کے ساتھ وہ میٹنگز کر رہا ہے, اور وہاں سے وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے, اور وہاں سے کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اب یہ جو چیز جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پہلے یہ سیکریٹ رکھ کے کیا کرتے تھے, سازش کرتے تھے, عوام کو نہیں پتہ چلتا تھا. جیسے آپ کی جو قومی اتحاد کی جو تحریک تھی جو 77 کی, اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں ان کی سپورٹ تھی, لیکن آج بھی انہیں مختلف بک سے پتہ چلتا ہے نا ہمیں, یا مختلف لوگ لکھ رہے ہیں اس کے متعلق, وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن آپ کے پاس ابھی بھی انہوں نے ڈی کلاسیفائی ان چیزوں کو ایز سچ نہیں کیا ہے کہ وہ ان کی تھی. تو وہ ہاتھ پیچھے رکھتے تھے, تھوڑا احتیاط کرتے تھے, اور عوام کو نہیں پتہ ہوتا تھا. اب عوام کو پہلے دن سے یہ آپ بتا رہے ہو کہ یہ ہم ہیں, یہ رجیم چینج ہم کر رہے ہیں, اور کس کو بتا رہے ہو, ایرانینز کو بتا رہے ہو کہ تمہارا امیر ہم مار کے اور ہم یہ بندہ لا کے آپ پر بٹھائیں گے. اور مزے کی بات آپ دیکھیں نا, وہ لینڈسے گراہم صاحب اوپن کہہ رہا ہے, اوپن سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جی ہم جس وقت آکوپائی کر لیں گے ایران کو تو ہمارے تو مزے ہو جائیں گے, سارا پیسہ ہی پیسہ ہوگا. اس کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی نا, حد ہو گئی ہے.
یعنی آپ کی کانفیڈنس لیول آپ کا اصل میں یہ کامیابیاں جو ہوئی نا آپ کی عراق کی کامیابی ہوئی آپ کو لیبیا میں کامیاب ہوئے سیریا میں کامیاب اور ابھی ریسنٹلی وینزویلا کی وجہ سے بھی دیور اوور کانفیڈنٹ تو آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھ گیا. اسرائیل پہلے آپ دیکھیں نا عراق وار میں سامنے نہیں تھا اسرائیل اس میں نہیں تھا اپنا یہ دوسری جو اس کا لیبیا میں سامنے نہیں تھا سیریا میں ابھی سیریا ریسنٹلی ہوئی تھی سیریا میں بھی سامنے نہیں تھا اس میں ٹرکی کو آپ نے آگے کیا. اچھا عرب اسٹیٹس سامنے ہوتی تھیں کوئی اور سامنے ہوتا تھا امریکہ سامنے آتا تھا وہ کر دیتا تھا لیکن اسرائیل کو اس پیچھے رکھتا تھا. اب اسرائیل نے پہلے وار سٹارٹ کی جو لاسٹ جون میں پہلے اس نے وار سٹارٹ کی اور اوپن ہو کے سامنے آ گیا. اوور کانفیڈنس ہے اوور کانفیڈنس ہے بیسیکلی کہ جی ہم کر رہے ہیں تو آپ کو لوگوں کے سینٹیمنٹس کا نہیں پتہ آپ کھلم کھلا آ رہے ہو تو اس میں کامیابی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسرا جو سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایک سویلائزیشن ہے ایک پرانی سویلائزیشن ہے 5-6 ہزار سال پرانی سویلائزیشن ہے. اس سویلائزیشن کو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو آ کے اور اس کو ملیامیٹ کر دیں گے. آپ کر بھی لیں آپ ایک سینیریو ہم کرتے ہیں ہم پرزیوم کرتے ہیں کہ جی ہو گیا آپ نے رجیم چینج کر لی. رجیم چینج کرنے کے بعد اس کے لیے آپ کو تو پہلی بات تو یہ نا کہ بوٹس آن گراؤنڈ تو آپ کو لانے پڑیں گے نا. اب تو حالات یہ ہو گئے نا. ایک سین تو یہ ہے کہ امریکہ آج اناؤنسمنٹ جیسے وہ کر رہا ہے پوٹن کو آپ نے اس کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہماری جنگ بندی کروا دو اور آپ کسی وقت آپ اناؤنس کرتے ہو آپ نے کہا جی ہم نے نیوی تباہ کر دی ایئر فورس تباہ کر دی میزائل تباہ کر دیے نیوک تباہ کر دیے سب کچھ ہم نے کر دیا آپ اپنی فتح کا اعلان کرو آپ چلے جاؤ. صورتحال کیا ہوگی صورتحال یہ ہوگی کہ یورینیم انریچمنٹ بھی ہو رہی ہے وہ اسٹیٹ وہاں کی وہیں موجود ہے وہاں پہ آیت اللہ صاحب بھی موجود ہیں اور پچھلے سے زیادہ ہارڈ لائنر موجود ہیں. ایک سین تو یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے فتح اناؤنس کی آپ چلے گئے. دوسرا سین یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہارڈ لائنر وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بوٹس آن گراؤنڈ جانے چاہیے ہمیں اس کو اسٹریٹ اوے فوج. یہ تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. اب آپ باہر رہ کے اس نے آپ کی ساری آپ یہاں سے ایک سرے سے دیکھیں اس نے ہٹ کیا سارے بیسز کو آپ کو اس نے کامیابی سے ہٹ کر لیا ساری گلف اسٹیٹ کو ہٹ کر لیا اور ایزیلی اس نے کر لیا. آپ نے جن اسٹیٹس کو بچانے کے لیے آنا تھا جن کی رسپانسبلٹی تھی جو آج تک کانفیڈنٹ تھے کہ یہ بیسز ہمیں بچائیں گی وہ آپ تو بھاگ کے چلے گئے اور ان کو کہہ رہے ہو کہ جی آپ لڑیں. وہی جس کی میں بات کروں لنڈزے گراہم صاحب سینیٹر وہ سعودی عرب کو تانے دے رہا ہے کہ جی آپ لڑائی نہیں کر رہے آپ ہمیں نہیں بچا رہے. مطلب دوسرا مطلب کہنے کا آپ بحرین کو کہہ رہے ہو کہ آپ ہمیں نہیں بچا رہے آپ کویت کو کہہ رہے ہو آپ ہمیں نہیں بچا رہے ہو آپ سعودی عرب کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ لڑو اور آپ کا مخالف کہہ رہا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے.